مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک گاؤں میں ایک بوڑھے شخص نے ایک بیل پال رکھا تھا۔ بوڑھے شخص کے 4 بیٹے تھے۔ باپ کے لیے تو وہ چاروں ہی لاڈلے تھے، لیکن تھے وہ اول درجے کے بے وقوف۔ جب وہ بوڑھا مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ باپ تو اس دنیا سے چلا گیا، اب اس بیل کو کون پالے گا، اس کو چارہ کون کھلائے گا۔ وہ چاروں بہت پریشان کھڑے تھے کہ اسی دوران ایک بزرگ وہاں سے گزرا۔ اس نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا، اے نوجوانوں، آپ میں کس بات پر آپس میں اختلاف ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے جواب دیا، ہم 4 بھائی ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم اس بیل کو آپس میں برابر کیسے بانٹیں؟ اس شخص نے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، ایسا کرو، اس بیل کو بیچ دو اور جو رقم ملے وہ آپس میں بانٹ لو۔ چاروں بھائی اس بات پر بہت خوش ہو گئے اور بیل کو بیچنے کے لیے منڈی کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران وہ ایک سنسان جگہ سے گزرے تو وہیں انہیں رات ہو گئی۔ چاروں بھائی دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی لیٹے انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند میں سو رہے تھے تو رات کے کسی پہر ایک چور وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ چاروں آدمی بے خبر سو رہے ہیں اور زور زور سے خراٹے لے رہے ہیں۔ چور آہستہ سے بیل کی طرف بڑھا، بیل کی رسی کھولی اور آہستہ سے بیل کو بھگا کر وہاں سے چلا گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بیل وہاں سے غائب ہے۔ فوراً اس نے دوسرے بھائیوں کو بھی جگایا اور بتایا کہ ہمارا بیل چوری ہو گیا ہے۔ ایک بھائی نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، سو جاؤ، سو جاؤ، ایوب سوداگر لے گیا ہوگا، صبح دیکھ لیں گے۔ دوپہر کو جب چاروں بھائیوں کی آنکھ کھلی تو وہ ایوب سوداگر کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک گھوڑے کے پاؤں کے نشان دیکھے تو ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا، یہ دیکھو گھوڑے کے پاؤں کے نشان۔ دوسرے نے کہا، بھائی یہ کسی سفید رنگ کے اعلیٰ نسل والے گھوڑے کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تیسرا کہنے لگا، یہ گھوڑا تو ایک آنکھ سے اندھا بھی لگتا ہے۔ اب چوتھا بولا، رسی توڑ کر بھاگا ہوگا۔ پھر وہ چاروں آگے بڑھے، ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص پریشان حالت میں روتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں نے یہاں کوئی گھوڑا تو نہیں دیکھا؟ ان میں سے ایک نے کہا، سفید گھوڑا۔ دوسرے نے کہا، ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا۔ تیسرے نے کہا، رسی توڑ کر بھاگا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ بتاؤ وہ گھوڑا کہاں دکھا؟ اس پر انہوں نے یک زباں ہو کر کہا، ہم نے گھوڑا تو نہیں دیکھا، تم آگے جا کر تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، بھائیو، تمہارے پاس گھوڑے سے متعلق اتنی معلومات ہیں اور پھر بھی تم انکار کرتے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو سکتا ہے تم لوگوں نے ہی میرا گھوڑا چرایا ہو۔ چلو سلطان کے پاس چلتے ہیں، وہی اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ چاروں بھائی اور گھوڑے کا مالک سلطان کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں زمین پر انہیں کسی انسان کے پیروں کے نشان نظر آئے۔ چاروں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، یہ نوجوان لڑکی کے پاؤں کے نشان ہیں۔ دوسرے نے کہا، یہ گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے۔ تیسرے نے کہا، بھائی یہ تو ابھی تک کنواری تھی، لیکن اس راستے سے گزرنے کے بعد اب وہ کنواری نہیں رہی۔ باتیں کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھے تو ایک بوڑھا شخص بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے پوچھا، اے نوجوانو، راستے میں تم لوگوں نے کسی لڑکی کو تو نہیں دیکھا؟ ایک بھائی نے کہا، وہ جو ناراض ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اب دوسرا بھائی بولا، میرے خیال میں کنواری تھی وہ لڑکی۔ اس نے کہا، ہاں بالکل درست کہہ رہے ہو۔ تیسرے نے کہا، رات کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک، یہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ چاروں بھائیوں نے پھر سے یک زباں ہو کر کہا، ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں؟ تم سب کچھ جانتے ہو اور اب کہہ رہے ہو ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میری بیٹی یقیناً
تم لوگوں کے پاس ہے۔ وہ بھائی کہنے لگا اگر تمہیں ہم پر شک ہے اور ہماری بات پر یقین نہیں تو آؤ ہمارے ساتھ سلطان کے پاس چلو تاکہ وہ اس معاملے کا کوئی فیصلہ کرے۔ اب وہ بوڑھا شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچ گئے۔ ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے پوچھا یہ ایوب سوداگر کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک گھر سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا ایوب سوداگر میں ہوں، کہو کیا بات ہے؟ وہ بھائی کہنے لگے کل رات تم ہمارا بیل لے گئے تھے، وہ ہمیں واپس کر دو۔ سوداگر کہنے لگا میں اپنے گھر پر ہوں، تم لوگ پاگل ہو، احمق ہو بلا، میں کیسے تمہارا بیل لے گیا؟ وہ بھائی کہنے لگے اگر تمہیں انکار ہے تو چلو سلطان کے پاس چلو۔ اب یہ سب سلطان کے دربار میں پہنچ گئے۔ سلطان نے ان سے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ اپنا اصل مسئلہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم انصاف کے لیے سلطان کے حضور پیش ہونے آئے ہیں۔ پھر سب نے سلطان کو تمام بات باری باری بتا دی۔ گھوڑے کے مالک نے کہا جناب ان لوگوں نے پہلے میرے گمشدہ گھوڑے کے متعلق تمام باتیں درست بتائیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ گھوڑے کو چرانے والا یقیناً یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا شخص کہنے لگا میری بیٹی رات کو گھر سے نکلی ہے اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں بالکل صحیح معلومات دی اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ میری بیٹی کو اغوا کرنے والے یہی چاروں ہیں اور کوئی نہیں۔ سلطان نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان بھائیوں نے جواب دیا حضور ہماری بات پہلے توجہ سے سن لیں۔ رات کو سوداگر نے ہمارا بیل چوری کر لیا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ سوداگر نے کہا سلطان معظم مجھے اس کے متعلق بالکل علم نہیں، مجھے یہ لوگ بلا وجہ پکڑ لائے ہیں۔ اب سلطان نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا یہ بتاؤ جب سوداگر گھوڑا چوری کر کے اب سلطان نے ان چاروں بھائیوں سے پوچھا یہ بتاؤ جب سوداگر بیل چوری کر کے لے جا رہا تھا تو تم میں سے کسی نے اسے دیکھا؟ وہ بھائی کہنے لگے حضور ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر سلطان نے غصے میں کہا جب تم لوگوں نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ اور یہ جو دوسرے لوگ تمہیں اپنے مقدموں میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں اس کی صفائی میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں بھائیوں نے کہا حضور یہ لوگ ہم پر غلط الزام لگا رہے ہیں، ہم مجرم نہیں، دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں، ہمیں سب کچھ اسی علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ سلطان نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ کیا واقعی تمہیں علم غیب آتا ہے یا تم باتیں بنا رہے ہو۔ اس لیے میں ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر چھپا کر رکھوں گا۔ اگر تم لوگوں نے صحیح طور پر بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم لوگ واقعی علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو۔ پھر سلطان نے ایک سپاہی کے کان میں کہا کہ جاؤ اور ایک بند برتن کے اندر دودھ اور شہد ڈال کر اس میں 3 دانے بادام کے ڈال دینا، یاد رہے کہ برتن بند رہے۔ اب سپاہی نے ایسا کیا اور وہ بند برتن کے اندر دودھ اور شہد ملا کر اس میں 3 دانے بادام کے ڈال کر لے آیا اور سلطان کے سامنے پڑی لکڑی کی میز پر رکھ دیا۔ سلطان نے کہا اگر تم اتنا ہی علم غیب جانتے ہو تو بتاؤ اس پر برتن کے اندر کیا ہے؟ چاروں بھائی اس برتن کی اور دیکھنے لگے اور سوچنے لگے۔ سلطان کو یقین تھا کہ انہیں کچھ بھی علم نہیں ہوگا کیونکہ علم غیب کسی کو نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ لیکن اگلے ہی لمحے ان چاروں بھائیوں نے سلطان کی بولتی بند کر دی۔ ان چاروں میں سے سب سے بڑے بھائی نے کہا سلطان معظم اگر آپ نے دودھ کے اندر شہد ملا کر لانا ہی تھا اور آپ نے اس میں 3 دانے بادام کے بھی ڈال دیے تو اگر 3 کی بجائے 4 دانے ڈال دیتے تو ہم چاروں بھائیوں کو ایک ایک دانہ مل جاتا۔ یہ سن کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہا تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ اس برتن کے اندر دودھ اور شہد ملا ہوا ہے اور اس کے اندر 3 دانے بادام کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سلطان معظم ہمارے پاس غیب علم ہے۔ سلطان نے کہا تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟
میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتا، جو اصل حقیقت ہے وہی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، دراصل بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے ہم چاروں بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت ڈال دی ہے کہ ہم بغیر کسی چیز کو دیکھے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے پڑی چیز کیا ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم راستے سے گزرے تو ہم نے اسی جگہ سے گزرنے والی لڑکی کی خوشبو سے ہی پہچان لیا کہ وہ یہاں سے لڑکی گزری اور کنواری تھی، اور اس کے علاوہ جو اس آدمی کا گھوڑا گزرا وہ بھی ہم نے اپنی اس اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی پہچان لیا، لیکن نہ ہی ہم نے اس لڑکی کو اغوا کیا، نہ ہی ہم نے ان کا گھوڑا چرایا۔ اور سلطان معظم، وہ بیل جو ہم نے اس سوداگر پر الزام لگایا تھا وہ بھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ اسی جگہ جس جگہ ہمارا بیل باندھا گیا تھا اس جگہ ایوب سوداگر کے جسم کی خوشبو محسوس ہوئی، کیونکہ یہ سوداگر ہمیں ایک دفعہ پہلے ملا تھا۔ بس ہم خوشبو سے پہچان گئے کہ یہاں ایوب سوداگر ہی آیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ہم وہ بیل بیچنے کے لیے شہر آ رہے ہیں۔ اب سلطان معظم کو یقین ہو گیا کہ یہ بھائی سچے ہیں اور یہ علم غیب جانتے ہیں۔ سلطان نے ایوب سوداگر سے کہا کہ ان بھائیوں کا بیل واپس کر دو یا اس کی قیمت ادا کر دو، اور دوسرے سے کہا کہ جاؤ تم اپنا گھوڑا اور یہ اپنی بیٹی کو تلاش کریں، کیونکہ یہ بھائی واقعی میں سچ بول رہے ہیں۔ سوداگر سے بیل کی قیمت وصول کر کے ان چاروں بھائیوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خرید لیں اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے، وہاں درختوں کا سایہ تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چاروں بھائی تھکن سے چور ہو چکے تھے، اس لیے وہیں بے خبر ہو کر سو گئے۔ جب ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ان کی ساری بھیڑیں غائب ہو چکی تھیں۔ چاروں بھائیوں نے بھیڑ والی جگہ پر جا کر دیکھا اور محسوس کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ہماری بھیڑیں چوری نہیں ہوئی بلکہ جنگلی جانور کھا گئے، لیکن ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہماری بھیڑیں موجود تھیں، ورنہ آج ہم ان جنگلی جانوروں کے پیٹ میں ہوتے۔ اور چاروں بھائی پریشان ہونے کی بجائے جشن منانے لگے۔ چترے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا، اے بے وقوف، تم یہاں جنگل میں جشن کیوں منا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، جنگلی جانور ہماری بھیڑیں کھا گئے، اسی وجہ سے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، تم مجھے اعلیٰ درجے کے بے وقوف لگتے ہو، جانو تمہاری بھیڑیں کھا گئے اور تم رونے پیٹنے کی بجائے خوشی منا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا، تم ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہو لیکن ہم اتنے بے وقوف نہیں۔ بتاؤ، اگر جس جگہ ہم سوئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ اگر بھیڑیں نہ ہوتیں تو وہ جانور ان بھیڑوں کو اٹھانے کی بجائے ہمیں ہی کھا جاتے، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں کہ شکر ہے ہمارے پاس بھیڑیں تھیں، ورنہ آج ہم بھی زندہ نہ ہوتے۔ پھر اس نے چاروں بھائیوں سے پوچھا، تم نے کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس ایک بیل تھا، اس کی قیمت وصول کر کے بھیڑیں خریدی تھیں اور گھر جا رہے تھے۔ اب وہ بھیڑیں وحشی جانور کھا گئے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا، اگر تم میرے پاس چلو تو میں تمہیں ایسا کام دوں گا کہ تم بہت خوشی سے کرو گے۔ ان چاروں بے وقوف بھائیوں نے کہا، تم ہمیں یہاں کوئی بھنا ہوا ہرن کھلا دو تو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے، جہاں تم ہمیں لے جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ بوڑھے شخص نے اپنے ملازموں کو آواز دی تو اس کا ملازم چند ہی لمحوں میں بھنا ہوا ہرن لے آیا۔ چاروں بھائی جو کہ بھوکے تھے پیٹ بھر کر ہرن کھایا اور اس پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہم آج سے تمہارے غلام ہیں۔ گھڑ سوار نے اس کے بعد ان سے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گھڑ سوار بھیڑ بکروں کو لے کر گھر پہنچا، چاروں بھائی بھی اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اس کی غلامی قبول کر چکے تھے، کیونکہ وہ انہیں ایک بھنا ہوا ہرن کھلا چکا تھا۔ اس نے ان چاروں بھائیوں کو اپنے اپنے سامنے کھڑا کیا اور سب کی ذمہ داری لگانا شروع کر دی۔ تم ریوڑ چرانے کے لیے جاؤ، دوسرے کو کہا، تم بیلوں کے جوڑے کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور انہیں کھلاؤ، تیسرے سے کہا، میری بیوی جو کہ بیمار ہے تم اس کا خیال رکھو گے اور یاد رکھنا اس پر مکھی بھی نہ بیٹھے، اور آخری کو کہنے لگے، تم گندم کی فصل کی کٹائی کر کے ایک جگہ سلیقے سے رکھ دو۔ مختلف کام ان چاروں بھائیوں کے سپرد کر کے گھوڑ سوار اب
کسی اور کام سے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ جس بھائی کے ذمے مکھی اڑانے کا کام تھا وہ ایک ڈنڈا لے کر بیٹھ گیا۔ جب گھڑ سوار کی بیوی پر کوئی مکھی بیٹھتی تو وہ مکھی کو ڈنڈے سے مارتا اور وہ بیچاری بڑھیا چیختی چلاتی رہی، اور 3-4 زوردار ڈنڈے لگنے کے بعد وہ بڑھیا بیچاری دم توڑ گئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب وہ بالکل خاموش ہو گئی اور ساکت ہو گئی تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بڑھیا آرام کر رہی ہے۔ اس نے بڑھیا پر چادر ڈال دی اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جس بھائی کے ذمے بیلوں کو چارہ کھلانا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتا، لہذا اس نے فوراً دونوں بیلوں کو ذبح کیا اور ان کے منہ گھاس اور بھوسے میں گاڑ دیے تاکہ وہ خود کھاتے رہیں۔ گندم کی فصل پر جس کی بھائی کی ڈیوٹی تھی اس نے سوچا یہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے، کیوں نہ ان دانوں کو بھون دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے گندم کی فصل کو آگ لگا دی۔ اب چوتھا بھائی جو بھیڑوں کو لے کر گیا تھا وہ بھیڑیوں کو چرا رہا تھا کہ اچانک وہاں بھیڑیا نکلے اور بھیڑوں کو ایک ایک کر کے کھانے لگے۔ اس نے سوچا کہ اس گاؤں کے کتے بیچارے کتنے بھوکے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کے مالک کو ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ اس نے اپنی بھیڑوں کو وہیں چھوڑا اور خود واپس گھر لوٹ آیا۔ دوپہر کو جب گھوڑ سوار گھر پہنچا تو ایک بھائی سے پوچھنے لگا کہ تم نے میری ماں کی اچھی طرح خدمت کی؟ وہ بھائی کہنے لگا جناب آپ کیا پوچھتے ہیں، جب سے آپ گئے ہیں وہ آرام کر رہی ہے۔ جب گھوڑ سوار نے چادر اٹھا کر دیکھا تو بیوی کا چہرہ خون آلود تھا اور وہ مر چکی تھی۔ گھوڑ سوار اب رونے دھونے لگا اور سوچا کہ دوسرے بھائیوں کی بھی خبر لوں، نہ جانے اس نے کیا گول کھلائے ہوں گے۔ جب اس نے بیل والے کے پاس سے پوچھا کہ تم نے بیلوں کا کیا کیا تو وہ کہنے لگا ابھی تک بیلوں کے منہ بھوسے میں ڈالے ہوئے ہیں تو وہ خود بھی کھاتے جا رہے ہیں۔ جب گھوڑ سوار نے دیکھا تو بیلوں کے سر کٹے ہوئے اور بھوسے میں دفن تھے۔ اس کے بعد اس نے فصل والے سے پوچھا کہ تم نے فصل کی کٹائی کر دی؟ تو اس نے خوشی خوشی بتلایا مجھے خیال آیا کہ آپ کی بیوی بوڑھی ہے اور بھلا وہ روٹی کہاں پکائے گی، میں نے گندم کو ہی بھون دیا۔ جب گھوڑ سوار نے دیکھا تو اس کی پوری گندم کی فصل جلی ہوئی تھی۔ اب گھوڑ سوار نے آخری بھائی سے پوچھا بھیڑ بکریاں کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اس جنگل کے کتے بہت بھوکے ہیں، آج تک میں نے ایسے بھوکے کتے نہیں دیکھے، اور آ کر بکریوں کو کھانے لگے۔ میں نے انہیں کھانے دیا اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گھوڑ سوار نے جب سب کی باتیں سنی تو سر پیٹ لیا اور پھر چاروں کو طلب کر کے کہا تم لوگوں نے مجھے اس قدر نقصان پہنچایا کہ میری آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ تم لوگوں نے میری ماں کو مار دیا اور میرے کاروبار کو تباہ کر دیا، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور میں اپنی نسلوں کو بھی سبق دوں گا کہ کبھی بھی انجان اور بے وقوف لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک لمحے میں بھی سمجھ لیا تھا کہ تم بہت سمجھدار ہو، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ تم اعلیٰ درجے کے بے وقوف ہو۔ اس نے اپنے باقی تمام نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو ڈنڈے مار مار کر بھگا دو، اور اب ان چاروں نے خوب ڈنڈے کھائے اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔